آپ کو بتاتے ہیں کہ کچھ عرصہ قبل ترکی میں ہونے والے عالمی روبوٹک اولمپیاڈ میں HSN اسکول کے بچوں نے کمال کر دکھایا جناب. بچوں نے ایسا ڈرون تیار کیا ہے جو سیلابی صورتحال میں ریلیف ڈرون کے طور پر خدمات انجام دے گا. یہ ڈرون جان بچانے اور سیلاب کے اثرات کو کم کرنے کے قابل ہے اور یہ ضروری سامان جیسے خوراک، صاف پانی اور جو طبی کٹس ہیں ان کو ناقابل رسائی علاقوں تک بآسانی پہنچا سکتا ہے. بچوں کے اس انسانیت دوست اور انسانی جان کو محفوظ بنانے والے ڈرون کو عالمی اولمپیاڈ کی فیوچر انوویٹر کیٹیگری میں خوب پذیرائی بھی ملی ہے اور انہوں نے مقابلے میں برونز میڈل بھی اپنے نام کیا ہے. مزید اس ڈرون کو بنانے والی جو 3 رکنی ٹیم ہے ان کے جو لیڈر ہیں محمد عارفین امان، وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. بالکل عارفین، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. عارفین کیسے ہیں آپ؟ جی آئی ایم ویری فائن، ہاؤ آر یو؟ آئی ایم گڈ ٹو. اور یہ بتائیے گا کہ کنگریچولیشنز فرسٹ آف آل برونز میڈل جیتنے کے لیے، اور سیکنڈلی آپ کیسے ارادہ کیا کہ آپ ایک ایسا ڈرون بنائیں گے جو سیلاب کی صورتحال میں یا کسی اور آفت کی صورتحال میں وہ مددگار ثابت ہوگا؟ جی تو یہ ہمارا کمپٹیشن تھا WRO. اس کی جو ایک ہر سال اس کی ایک تھیم ہوتی ہے. اس سال کی تھیم تھی ارتھ ایلائز. تو اس تھیم کے اندر وی ہیڈ ٹو پرووائڈ اے روبوٹک اینڈ اے کمپریہنسو سولوشن ٹو اینی ڈیزاسٹر یا اینی پریسنگ ایشو جو کہ نیشنل لیول پر بھی تھا اور گلوبل لیول پر بھی تھا. تو آفٹر ریسرچ اینڈ لوکنگ انٹو آور ہسٹری میں ہم نے دیکھا کہ جو فلڈس تھے they often hit the South Asian region, اور پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا 2021, 2022, 2023 کے اندر ہر سال فلڈز آتے ہیں جس کی آفٹر میتھ ہوتی ہے وہ سوشل اکنامک ایشوز کے لیے کافی ڈیواسٹیٹنگ ہوتی ہے. تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ فلڈز کو کوئی بھی دوسری ٹیم ایڈریس نہیں کر رہی تھی. تو وی ور the first ones to address it کیونکہ اس کا جو آفٹر میتھ ہے، اس کا جو ہم کہہ سکتے ہیں اس کے بعد کے جو ہمارے پاس اسٹیٹس آتے ہیں وہ بہت زیادہ ڈیواسٹیٹنگ تھے. تو ہم لوگوں نے فلڈز کو ایڈریس کرنے کا سوچا اور وی پرووائڈیڈ این آل ان ون سولوشن کیونکہ کوئی بھی ایسے ایگزسٹنگ سولوشن نہیں تھا، کوئی بھی ایگزسٹنگ فلڈز، کوئی بھی ایسے آپ کہہ لیں کوئی بھی ایسی ٹیمز نہیں تھی. تو ہم لوگوں نے اس کو یہ کیسے کام کرتا ہے اس کے بارے میں بھی ذرا ڈیٹیل سے بتائیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان دا مارکیٹ وی ہیو بل گیٹس ریلیف فنڈ، ریڈ کراس ڈرونز، لیکن ان سب میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان از اے ڈیولپنگ نیشن، انڈیا، سری لنکا، بنگلہ دیش، اور انہی ریجنز میں فلڈز آتے ہیں. تو دے couldn't afford these expensive drones کیونکہ ان کی جو اسٹارٹنگ پرائسز $2,000-3,000 ہیں. لیکن ہم نے یہاں پہ اور ان کے جو ڈرونز ہیں دے آر رسپانسبل فار ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز. جس طرح ایک ڈرون ہوگا وہ میڈیکل اسپریز کرے گا، ایک ڈرون ہوگا جو میڈیکل ڈیلیوریز کرے گا، ایک ڈرون ہوگا جو ڈیٹا کلیکشن کرے گا. لیکن ہمارا ڈرون جو تھا وہ آل ان ون سولوشن پرووائڈ کرتا ہے. اس کے اندر 4 مین کمپوننٹس تھے. نمبر 1 تھا ریئل ٹائم ڈیٹا کلیکشن، نمبر 2 تھا میڈیکل اسپریئنگ، نمبر 3 میڈیکل ڈیلیوریز، اور نمبر 4 جو کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی آر ڈرون ڈیٹیکٹڈ لائف انڈر ربلز. ہمارے ڈرون کے اندر تھرمل امیجنگ ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس ہے موشن ریڈار سینسر، مائکرو ویو موشن ریڈار سینسر جو کہ ڈیٹیکٹس لائف انڈر ربلز. اس سے جو ہمارے پاس ہیلی کاپٹرز ہیں، آرمی کے آپریشنز ہیں، ٹائم بھی کم ہوتا ہے، فیول ایفیشنسی بھی ہمارے پاس بڑھتی ہے، اور جو کاربن ایمیشن ہے وہ بھی کم ہوتا ہے. تو ہم گلوبل وارمنگ کو بھی کم کر سکتے ہیں اس کے تھرو، اور وی کین پروٹیکٹ دی آفٹر میتھ، وی کین ریڈیوس دی آفٹر میتھ آف دی فلڈز ایز ویل. رائٹ. تو اب ویسے تو بہت انوویشن آ رہی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ٹیکسی ڈرونز بھی آ رہے ہیں، کچھ ڈیلیوری ڈرونز جو امیزونز وغیرہ جو ڈفرینٹ سائٹس ہیں وہ شروع کر رہے ہیں. تو آپ نے یہ آئیڈیا سوچا کہ اس کو کسی بہتر کام کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اس میں کیا ایسی چیز ہے؟ یہ آپ نے تھرمل امیجنگ وغیرہ کے بارے میں بتایا، لیکن اس کے علاوہ یہ کس طرح سے اپ لفٹ کرتے ہیں سامان کو جو وہاں پہ پہنچایا جائے، کیونکہ بہت سامان کی ضرورت ہوتی ہے جب ایسے سیلاب آتے ہیں. جی تو سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم لوگوں نے اس سے پہلے اور بھی ڈرونز بنائے تھے. اب کیونکہ ویٹ ہمارا ڈرون کا اپنا بھی اراؤنڈ 1 kg to 2 kg تھا، تو ہمیں ایک گڈ اپ لفٹ چاہیے تھا. تو ہمارے پاس موٹرز تو پہلے ہی اچھی تھی، لیکن جو ہمارے پاس مٹیریل تھا وہ ہم لوگوں نے پہلے PVC یوز کیا، پھر ووڈ یوز کیا. لیکن ڈرونز اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ میٹل اسٹیل فریمز کے اندر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا ویٹ کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے. بٹ تھینکس ٹو ریڈینٹ کنسٹرکشن ٹیکنالوجیز، ایک کمپنی تھی دیٹ از بیسیکلی اسپیسیفائڈ اینڈ ایڈوانسڈ ان ریٹرو فٹنگ اینڈ کاربن فائبر ٹیکنالوجیز. تو ہم لوگوں نے کاربن فائبر کو چوز کیا وچ از اے لائٹ ویٹ فریم، جس کی وجہ سے ہمارا ڈرون بذات خود بہت لائٹ ویٹڈ ہے، اسٹیبلٹی ہے، جس کی وجہ سے ہم کافی زیادہ سامان ایک ہی ڈرون کے تھرو بھیج سکتے ہیں. اور پھر جب ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے ان ویسٹ فیلڈس تو ہم ایک ڈرون نہیں کریں گے، ویل میک بنچ آف ڈرونس جس کے اندر ہم بہت ساری کٹس ہوں گی، جس طرح UNHRC کی جو فرسٹ ایڈ کٹس ہوتی ہیں اس کے اندر بیسک نیڈس کی ساری چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں. تو ہم بہت سارے ڈرونز ایسے بنائیں گے ود ایچ ون آف دیم equipped with 2 to 3 kits
तो they can fly to the areas and provide people with زبردست tickets. زبردست. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بتایا کہ جو ایکسپینسو ڈرونز ہے ڈیفینیٹلی ہم افورڈ نہیں کر سکتے, آپ کے ڈرون پہ کیا کاسٹ ابھی تک آئی ہے, اور اگر آپ اس کو ارادہ رکھتے ہیں ڈیفینیٹلی آپ نے بنایا ہے اس لیے, تو جب یہ کمرشل ہوتا ہے تو اس کی کیا کاسٹ ہوگی؟ دیکھیں اٹ جنرلی واز ایکسپینسو, اراؤنڈ 3 to 4 lakhs ہماری اس کے اوپر کوسٹ آئی تھی, اور یہ کوسٹ تھی فار ون ڈرون. کمپیریزن کے اندر اگر اس کو ریشیو کے اندر ریلیٹیو دیکھا جائے تو کافی زیادہ یہ چیپ تھا. اور دوسری چیز یہ کہ اگر ہم اس کو بلک کے اندر بنائیں گے تو ہماری کوسٹ فردر ریڈیوس ہو جائے گی, اور ہمارے پاس فورن انویسٹمنٹ بھی آئے گی. اگر ہم UNSC کو, ہم لوگوں نے WWF تھی, ہمارے پاس ہیلتھ منسٹری تھی, ہم لوگ ان کے ساتھ ان کانٹیکٹ رہے. پھر جو اخوت کے چیف فائنانس اور چیف آپریشن تھے وہ بھی ہمیں نیشنل راؤنڈ پہ ملے تھے. were quite interested, they were ready to invest in our project. تو اگر ہمیں انویسٹمنٹ ملے گی اور ہم اس کو بلک کے اندر بنائیں گے تو obviously ہماری جو پرائس تھا وہ کم ہو جائے گی. بالکل. تو عالمی اولمپیاڈ میں حصہ لینا آپ کے لیے کیسا رہا؟ It was quite good, ایک ویری گڈ ایکسپیرینس. اور ہم نے دیکھا کہ جب ہم انٹرنیشنل راؤنڈ پہ گئے تو ہم نے دیکھا کہ ریلیٹیولی ویئر واز پاکستان اسٹینڈنگ. چائنا, تھائی لینڈ, بنگلہ دیش, بہت سارے 85 کنٹریز ہوئے تھے. تو ہم لوگوں نے وہاں پر دیکھا کہ our product was indeed very good compared to others. اور بس یہ تھا کہ تھوڑا جگہ کا ایشو ہوتا ہے. اٹ واز اے نو فلائی زون, تو ہم اس کو امپلیمنٹ کر کے نہیں دکھا سکے. تو جنرلی اٹ واز quite good, quite fun. زبردست زبردست. اچھا مجھے یہ بتائیں عارفین, اوور آل ایکسپیرینس آپ کا بڑا اچھا رہا. پارٹیسپیٹ کرنے کا اس طرح کے جو اولمپیاڈ ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی ہمارے پاس بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے پاکستان میں. کیا پروسیجر ہے, کس طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ جو انسٹیٹیوٹس ہیں, اسکولس ہیں, سب سے پہلے تو یہ انکریج کرے اپنے جو ہیں بوائز کو. پھر اوپر سے جو اسٹوڈنٹس خود ہیں وہ بھی کمپیٹیٹیو ہونے کی کوشش کریں. جس طرح مائی سیلف واز ولنگ ٹو پارٹیسپیٹ ان دیٹ. سب سے پہلے یہ کہ جو چلڈرن ہیں ان کے اندر خود ولنگنیس ہونی چاہیے. دوسرا یہ کہ جو انسٹیٹیوٹس ہیں جس طرح HSN ہے, بیکن ہاؤس ہے, LGS ہے, یہ سارے جو ہے ان کو انکریج کریں کہ پارٹیسپیٹ کریں. تھرڈ تھنگ یہ کہ جو گورنمنٹ ہے ان کو بھی جو ہے سپورٹ کرنا چاہیے ان چیزوں کے اندر. جس طرح ہم نے دیکھا کہ جو باقی جتنے بھی کنٹریز تھے they were funded by their governments to participate in that. However, Pakistan was not funding us. تو میں چاہوں گا کہ ان فیوچر پاکستان گورنمنٹ کو بھی بچوں کو سپورٹ کرنا چاہیے. بالکل سپورٹ کرنا چاہیے, اور آپ جیسے بچوں کو تو خاص طور پر کرنا چاہیے جو برانز میڈل جیت کر لے کر آ رہے ہیں. اور انشاءاللہ گولڈ بھی ہمارا ہوگا, ڈائمنڈ بھی ہمارا ہوگا انشاءاللہ. جیسے کاز لے کر آپ چل رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ عارفین, آپ نے ہمیں جوائن کیا.